السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالقرنین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اٹھتے ساتھ ہی میں نے روم کی صفائی شروع کر دی۔ رمضان کے مہینے کی وجہ سے روٹین ساری چینج ہوئی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر پڑھ کے ہی پھر میں سوتی ہوں اور پھر ظہر کے ٹائم ہی میری آنکھ کھلتی ہے روز۔ میں اب کچن میں آ گئی تھی۔ آج میرا ارادہ تھا سینڈوچ بنانے کا۔ میں نے قیمہ بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے فریز کر لیے ہوئے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں، اپنے وطن سے دور، اپنی فیملیز سے دور، یقین کریں میرا دل ان کو سیلوٹ کرنے کا کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بھائی، ہمارے باپ ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں ہر مہینے، لیکن جو وہ پیسے بھیجتے ہیں ہمیں ہر مہینے، اس میں کتنی محنت شامل ہے ان لوگوں کی۔ ہم لوگ تو پاکستان میں بیٹھ کے بڑے آرام سے نت نئی فرمائشیں کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ پردیس کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والوں نے فرمائش کیا تو ہم نے جیسے مرضی پوری کرنی ہے۔ وہ بیچارے جیسے مرضی دن رات ایک کر کے اپنے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ شاید مجھے بھی اس بات کا اندازہ کبھی نہ ہوتا اگر میں بھی اپنے ہسبینڈ کے پاس آ کے یہاں نہ رہی ہوتی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں، وہ دن رات محنت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جو لوگ آ کے پردیس میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو بھی پیچھے سے چاہیے کہ فل سپورٹ دیں۔ پردیس میں رہنے والا ہر شخص ہر خوشی سے محروم ہوتا ہے۔ جو وہ اپنے وطن میں رہ کر خوشیاں منا سکتا ہے، وہ پردیس میں اکیلا رہ کر نہیں منا سکتا۔ پردیس میں رہنے والوں کی عید بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عید والے دن بیچارے کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھا لیتے ہیں یا فون پہ صرف اپنے گھر والوں سے بات کر لیتے ہیں۔ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد اپنی بیوی، اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی بلا لیں، تاکہ وہ لوگ بھی کسی خوشی سے محروم نہ رہیں۔ کیونکہ جو خیال اپنے بیوی، اپنے بچوں کا شوہر رکھ سکتا ہے نا، دوسرا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہاں جو ساتھ رہ کر بیوی اپنے شوہر کو سپورٹ کر سکتی ہے یا اپنے شوہر کا ساتھ دے سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک تمام شوہروں کا سایہ ان کی بیویوں کے سروں پہ سلامت رکھے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کروں کم ہے۔ کوئی بھی بات میرے منہ سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ اس بات کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا تو میں نے یہ کام پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ جی اللہ پاک سب میاں بیوی میں ایسے ہی پیار اور محبت بنائی رکھے۔ یہ دیکھیں میری افطاری بھی ہو گئی ہے تیار ماشاءاللہ سے۔ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری افطاری بھی ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی بیوی کو برے حالاتوں میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھے حالاتوں میں تو سب ہی ساتھ دیتے ہیں، مزہ تو تب ہے نا کہ برے حالاتوں میں ساتھ دو اپنے شوہروں کا۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کا برے وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے نا، تو میری بات یہ یاد رکھیے گا، شوہر بھی اس چیز کو کبھی نہیں بھولتا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو اپنے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہی پیش آؤ۔ جی یہاں پہ میرا ہو گیا تھا سارا کام کمپلیٹ۔ اب میں ساتھ ساتھ اپنے سارے برتن بھی واش کر رہی تھی۔ روزوں میں کام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے برتن بھی زیادہ ہوتے ہیں تو کچن میں بھی کافی زیادہ میس ہو جاتا ہے۔ برتن سارے واش کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں تھوڑا کچن کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر لوں آج۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جب میں پاکستان میں ہوتی تھی اور میرے ہسبینڈ سعودیہ میں، ایک بیوی کے لیے وہ ٹائم سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو باتیں، جو فرمائشیں انسان اپنے شوہر سے کر سکتا ہے نا، وہ انسان کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتا۔ اور ہزاروں ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جو انسان صرف اپنے دل میں ہی رکھ لیتا ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ اگر آپ کے بھی برے حالات چل رہے ہیں تو آپ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، صبر کریے گا، کیونکہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جس کو نوازنا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اسی کو ہی آزماتا ہے۔ ہم لوگ بہت بے صبرے ہیں، اگر ہمارے اوپر ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم آہ و پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھے حالاتوں کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں، لیکن میری یہ بات یاد رکھیے گا، برے حالات میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور کوئی آپ کا ساتھی نہیں بنتا برے حالاتوں میں۔ مگر الحمدللہ میرے سارے کام ہو گئے ہیں کمپلیٹ۔ اب میرے ہسبینڈ جا رہے ہیں مسجد۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔